یہ کیسا بدماش تھا، ڈان تھا کہ اس نے بلٹ پروف کی بجائے خودکش جیکٹ پہن رکھی ہوتی تھی. وہ یہ تھا یہ خود ہی تیار کرتا تھا، جیکٹ پہن کے بلاسٹ بھی کر سکتا تھا. یہ اس طرح کا ذہن کا مالک تھا کہ پولیس کو بھی نہیں پتا تھا یہ پولیس کے ساتھ کرے گا کیا. تو یہ پولیس کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتا. فائرنگ کا دورانیہ 90 منٹ جاری رہا. ایک مقدمہ درج نہیں تھا، متعدد اس کے اوپر مقدمات درج تھے. لوگوں کا جو انویسٹمنٹ ہوتی تھی، پیسے ہوتے تھے جو جن کو دینے ہوتے تھے، وہ یہ کھا جاتا تھا. دہشت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا. لاہور کا ایک ایسا ڈان جو کہ خان بابا کے نام سے مشہور تھا، پولیس نے جب اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس پر چھاپا مارا تو اس نے اتنی فائرنگ کی کہ آج تک شاید ہی کسی ملزم نے کی ہو. اور پھر وہ ایک ایسا ڈان تھا کہ جس نے اپنی خود کی خودکش جیکٹیں تک رکھی ہوئی تھی. اور پھر بالآخر تمام تر ڈانس کا وہی ہوتا ہے جو اس وقت سی سی ڈی کر رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں خان بابا کی، جو کہ غازی آباد کا مشہور ایک ڈان تھا. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں فراز نظام، سینئر کرائم رپورٹر ہیں. انہوں نے کچھ دن قبل اسی ٹاپک پہ جو ہے وہ ایس ایس پی جو انویسٹیگیشن ہے محمد نوید، ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. ان سے جان لیتے ہیں، ان کے پاس تمام تر تفصیلات ہیں. فراز، یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہے، یہ خان بابا کون ہے، یہ کون سا ایسا ڈان ہے جس نے اپنے پاس خودکش جیکٹیں تک رکھی ہوئی تھی؟ اچھا خبر یہ دیکھیں کہ یہ اس کا نام خان بابا ہے. یہ خان بابا کے نام سے مشہور ہے. یہ کہہ لیں آپ اس کا نک نیم ہے. ویسے اس کا نام ہے انصر لودھی. تو یہ غازی آباد کا رہنے والا تھا، کئی عرصے سے وہاں پر رہ رہا تھا. اور پولیس کو یہ مختلف مقدمات میں مطلوب تھا. اس کے اوپر ایک مقدمہ درج نہیں تھا، متعدد اس کے اوپر مقدمات درج تھے. اور لوگ جو تھے وہ اس سے بہت زیادہ تنگ بھی تھے. وہ اس طرح سے تنگ تھے کہ اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے. مختلف لوگ ہیں، وہ بولی والی کمیٹی کوئی ہوتی ہے، وہ ڈالی جاتی ہے. تو اس کی جو رقم تھی نا، جب بھی بولی والی کمیٹی ڈالی جاتی، اس کی رقم جو ہے نا یہ ہڑپ کر جاتا تھا. لوگوں کا جو انویسٹمنٹ ہوتی تھی، پیسے ہوتے تھے جو جن کو دینے ہوتے تھے، وہ یہ کھا جاتا تھا. لوگوں نے اس کے خلاف مقدمات درج کروانے شروع کر دیے. پولیس جو تھی اس نے آپ لگا لیں کہ کچھ مہینے پہلے چلے جائیں تو پولیس نے اتنا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا. مقدمے درج ہوتے رہے اور لوگ اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے، یہ کہتا تھا میں دے دوں گا پیسے لوگوں کو، اور پھر نہیں دیتا تھا. اب اس کے اوپر مقدمات اتنے زیادہ درج ہو گئے تھے کہ پھر یہ اشتہاری ڈکلیئر ہو گیا تھا. پھر پولیس جو ہے غازی آباد انویسٹیگیشن پولیس، وہ غازی آباد کے علاقے میں اس کا گھر تھا، وہاں پر اس کی گرفتاری کے لیے جاتی ہے. اچھا، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پولیس کے ساتھ کرے گا کیا. جب پولیس پہنچتی ہے اور پولیس اس کی گرفتاری کے لیے کوشش کرتی ہے تو یہ پولیس کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتا ہے. اور جب فائرنگ شروع کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر پولیس بھی اپنے دفاع میں فائرنگ کرتی ہے، کراس فائرنگ ہوتی ہے. اور پھر پورا علاقے کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس آئی ہوئی ہے. پولیس جو ہے یعنی کہ خان بابا انصر لودھی جو ہے اس کی گرفتاری کے لیے آئی ہوئی ہے. یہاں پہ اس نام کا بندہ رہتا ہے اور یہ پولیس کو مطلوب تھا. متعدد مقدمات میں فائرنگ ہوتی رہتی ہے. پھر پولیس یہ بھی کہتی ہے اس کو، ملزم کو، کہ خود کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے. فائرنگ وقتاً فوقتاً جاری رہتی ہے اور یہ دورانیہ 90 منٹ تک جاری رہا. فائرنگ کا دورانیہ 90 منٹ جاری رہا. اس پہ دو پولیس کے اہلکار یعنی کہ ایک اے ایس آئی اور ایک کانسٹیبل، اے ایس آئی دلاور اور کانسٹیبل عاشق، دو لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہوتے ہیں گولی لگنے سے. ظاہر سی بات ہے جب پولیس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے انصر لودھی یہ فائرنگ کر رہا ہے، بلٹ پروف جیکٹس منگوا لی جاتی ہیں، نفری اور طلب کر لی جاتی ہیں اور اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے. پھر جب پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے، یہ سرنڈر کرتا ہے اور پھر پولیس کی اپنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں. پولیس جب اس کو گرفتار کر لیتی ہے، اس کے گھر میں داخل ہوتی ہے، اس کی تلاشی لیتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوتا ہے اور خود کچھ جیکٹ. اور وہ یہ تھا یہ خود ہی تیار کرتا تھا. جب پولیس اس کو لے کے پولیس اسٹیشن لے کے آتی ہے، پھر وہ ساری چیزیں قبضے میں لے لیتی ہے. پولیس اس سے پوچھتی ہے، پھر پولیس سے پوچھتی ہے یہ اس کا کرنا کیا تھا. تو یہ بتاتا ہے کہ اگر تو مجھے کوئی بھی، جس طرح پولیس نے چھاپا مارا تو اس نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی، یہ ہو سکتا تھا کہ جیکٹ پہن کے کر سکتا تھا. یہ اس طرح کا ذہن کا مالک تھا. پھر دیکھیں آپ کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی مجھے روکتا، جن لوگوں نے میرے سے پیسے لینے تھے، جن کے میں نے پیسے دینے تھے، تو اگر کہیں اسی ہجوم والی جگہ پہ مجھے گھیرا جاتا
اس میں اگر پولیس ہوتی یا پھر جن کے میں نے پیسے دینے تھے تو میں نے نا، تو آپ دیکھیں اس کے ذہنی کیفیت کیسی تھی۔ اچھا پھر جب پولیس اپنے پاس اسے رکھتی ہے، اس کا ریمانڈ لیتی ہے، تو ریمانڈ میں ہی پولیس اس کو برآمدگی کے لیے بارودی مواد کی، اس کی نشاندہی پر غازی آباد لے کے جا رہی ہوتی ہے، جو پولیس کا بتانا ہے۔ اسی دوران بھگوان پورہ کا علاقہ ہے جہاں پر اس کے ساتھی اس کو چھڑوانے کے لیے پہنچتے ہیں، اور وہاں پر کراس فائرنگ ہوتی ہے اور یہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کو زخمی حالت میں جب پولیس اسپتال منتقل کر رہی ہوتی ہے تو اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ جاتا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال تھی جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا، اس نے کیسے پولیس کے اوپر فائرنگ کی، پھر اس کے گھر میں سے خودکش جیکٹ برآمد ہوئی، اسلحہ برآمد ہوا، اور پھر اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے، اور ایک مقدمہ نہیں تھا، پتہ نہیں کتنے اس پہ مقدمات درج تھے، درجن سے زیادہ مقدمات ہوں گے جن میں یہ پولیس کو مطلوب تھا۔ تو اس کا ذہن یہ تھا کہ میں کسی کے پیسے نہیں دوں گا، اور یہ رقم بنتی ہے، آپ لگا لیں لاکھوں کروڑوں روپے میں بنتی ہوگی جو اس نے لوگوں کا پیسہ مارا ہوا تھا، اور لوگ جو تھے بیچارے اس کا کچھ کر بھی نہیں پا رہے تھے۔ اب جیسا کہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ اپنے علاقے میں دہشت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا، اور وہاں پر اس نے کوئی گن مین وغیرہ بھی رکھے ہوتے تھے اپنے ساتھ۔ تو اب یہ مبینہ پولیس سود کا کام کرتا تھا۔ سود کے کام کے حوالے سے تو ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے، لیکن یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو بولی علی کمیٹی ہوتی ہے سود میں ہی آ جاتا وہ ہے بس ایسے ہی کچھ ہوتا ہوگا، اور اسی کی ساری جو پیسے تھے، لوگوں کے رقم تھی جو بیچارے پیسے ڈالتے تھے کمیٹی کے لیے، ان سب کے یہ پیسے ہڑپ کر جاتا تھا اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے رکھتا تھا۔ پھر اگر کوئی مطالبہ کرتا تھا تو یہ پیسے دیتا بھی نہیں تھا، اور پھر لوگوں سے آگے سے اس کا بیہیویئر بڑا غصے والا ہوتا تھا، ذرا بتاتا تھا کہ میں ہوں۔ یہ کیسا ڈان تھا، کیسا بدماش تھا؟ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ڈان جو بدماش ہیں وہ اپنی سیفٹی کے لیے بلٹ پروف جیکٹ پہنتے ہیں، یہ کیسا بدماش تھا، ڈان تھا کہ اس نے بلٹ پروف کی بجائے خودکش جیکٹ پہن رکھی ہوتی تھی؟ دیکھیں لوگوں کی آپ ذہنی کیفیت کو جج نہیں کر سکتے۔ اب جیسا کہ علاقہ ہے، علاقے میں پولیس نے کہا کہ لوگ ہمیں انفارم کرتے، ایسے کسی کو کہیں پہ بھی کوئی رہ رہا ہے تو وہ ہمیں انفارم کرے، ہم کاروائی کریں گے، گرفتار کریں گے۔ تو لوگوں کو تو نہیں پتا نا کون کدھر رہ رہا ہے۔ اب جس روز پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا، لوگوں کو تو اس ٹائم پتا چلا ہوگا کہ اتنی دیر سے فائرنگ ہو رہی ہے اور کراس فائرنگ ہو رہی ہے، پولیس کی اتنی نفری وہاں پر پہنچی ہوئی ہے، وینس منگوائی ہوئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو تو اس ٹائم پتا چلا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی رہتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 10% لوگوں کو پتا ہوگا تو باقی جو وہاں کے علاقے کی عوام ہے، لوگ ہیں، ان کو تو نہیں پتا نا یہاں پہ کون رہتا ہے، کس نے کس کے پیسے مارے میں، اور لوگ کتنے عرصے سے پریشان ہیں، یا لوگوں نے اس کے خلاف مقدمات درج کروائے میں۔ کیا اس کا پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا؟ کوئی قلعدم تنظیم سے تو تعلق نہیں ہے؟ اس حوالے سے پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور اس کے جو لنکس ہیں نا وہ علاقہ غیر جو ہے اس سے ملتے ہیں۔ تو اب پولیس اس پہ بھی کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر تو پولیس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک اشتہاری ملزم کی شکل میں دہشت گرد ہے، اور تو یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اس طرح تو کوئی بھی اپنے گھر میں لاہور پولیس یہ لاہور کی سیکیورٹی پہ تیار کر رہا ہوگا تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ اور اگر تو پھر پولیس کو یعنی کہ جس طرح چھاپا مارا اور اس کے بعد پتا چلا، تو دیکھیں ایک بڑی پھر پولیس کی کامیابی ہے انویسٹیگیشن کی، کیونکہ اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں نا جس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، 780 شامل ہو جاتی ہے، بارودی مواد ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں کسی کو زخمی کر دینا فورسز میں، کسی کو شہید کر دینا، یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ہائی پروفائل وہ دیکھتی ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ محکمہ پولیس سے دیکھیں تو سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے مین سب سے زیادہ، پھر آتی ہے سی سی ڈی، لیکن یہ جو کیسز ہیں یہ سی ٹی ڈی کے پاس جاتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اور وہی اس نوعیت کے کیسز زیادہ تر دیکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ انویسٹیگیشن پولیس نے اس کو پکڑا، اور پھر انویسٹیگیشن پولیس اس کو نشاندہی کے لیے لے کے جا رہی تھی۔ یہ خان بابا کی عروج سے زوال تک کی سٹوری ہے، کس طرح سے اس نے اپنے ہی گھر میں خودکش جیکٹ بنا رکھی تھی، اور جب پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا، پولیس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس قدر خطرناک ملزم ہے۔ 90 منٹ تک پولیس پر فائرنگ کی گئی، پولیس کے 2 جوان زخمی ہوئے، اور اس کے بعد سے جب پولیس نے دوبارہ چھاپا مارا تو بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے، اور بعد از پھر وہی ہوتا ہے، ہر بدماش کا، ہر ڈان کا وہی اینڈ ہوتا ہے جو کہ خان بابا کا بھی ہوا۔